کسی بھی ملک کی ترقی کا راز آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیں۔ دنیا میں 193 ممالک ہیں اور 193 ممالک میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم 157 نمبر پر آتا ہے۔ دنیا کی 1000 ٹاپ یونیورسٹیز میں ہمارے ملک کی کوئی بھی یونیورسٹی نہیں آتی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ ملک کے اندر تبدیلی لائے، اس ملک کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ آج سے 1000 سال پہلے جو گاڑی تھی وہ کیسی ہے اور آج کی گاڑی کیسی ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے کا گھر کیسا تھا اور آج کا گھر کیسا ہے۔ آج سے 20 سال پرانا کمپیوٹر کیسا تھا اور آج کا کمپیوٹر کیسا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے موبائل فون کیسا تھا اور آج کا موبائل فون کیسا ہے۔ آج سے جبکہ ایجوکیشن سسٹم کو آپ دیکھ لیں، ہماری کلاس روم کو دیکھ لیں، 2000 سال پرانی کلاس روم کیسی ہے اور آج کی کلاس روم کیسی ہے، آپ کو اس کے اندر کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے اس ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر جو ایجوکیشن سسٹم آتا ہے وہ فن لینڈ کا آتا ہے۔ اب فن لینڈ کو ایجوکیشن سسٹم کو آپ دیکھیں تو وہاں پر 7 سال کی عمر تک بچے کو اسکول نہیں بھیجا جاتا، جبکہ اگلے 6 سال تک بچے کا کوئی امتحان نہیں لیا جاتا، کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جاتا، وہاں پر بچے پر کوئی ہوم ورک کا برڈن نہیں ڈالا جاتا، وہاں پر بچے کو کھلونے دیے جاتے ہیں جہاں سے وہ دیکھ کے سیکھتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ایجوکیشن سسٹم آتا ہے وہ جاپان کا آتا ہے۔ جاپان میں پہلے 3 سال تک بچوں کو کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، صرف اور صرف اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں اور آداب سکھائے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں ایک 6 کلاس کے اندر بچوں کو 12 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب جب ایک 6 کلاس کا بچہ 12 کتابیں پڑھے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر کریٹیوٹی کوئی نہیں آئے گی، اس پر ہوم ورک کا برڈن ہوگا، وہ کچھ بھی کریٹیو نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی جو ہیں ایک سال میں وہ ہزاروں لاکھوں انجینئرز پروڈیوس کر رہی ہیں، وہ گریجویٹس پروڈیوس کر رہی ہیں، جبکہ آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی نیو انوینشنز ہو رہی ہیں، نہ کوئی کریشن ہو رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا۔ جب یہ ایجوکیشن سسٹم چینج ہوگا تو اس ملک کی ترقی بھی اس ملک کی ترقی میں بھی آسانی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ضروری چیز جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں حکومت سے یہ درخواست کی جاتی ہے، جو ضروری چیز ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں شامل کرنے کے لیے ہے، وہ کیریئر کاؤنسلنگ کا سبجیکٹ ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم میں ایڈ کرنا چاہیے۔ اب کیونکہ ہمارے بچوں کو ان کی کوئی زندگی کا مقصد ہی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے، کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی۔ ایک بچہ میٹرک کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو نہیں پتہ ہوتا میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو ٹیچر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ FSC کر لیتا ہے، اس کے بعد بھی وہ ٹیچر کے پاس آتا ہے کہ میں کیا کروں، اس کو ٹیچر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ تو باقاعدہ کیریئر کاؤنسلنگ کا ادارہ قائم کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس ایجوکیشن سسٹم کو بھی امپروو کرنے کی اشد